الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسلامی اور دینی بھائیو، عزیز طلباء اور محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، کافی عرصہ ہوا آپ کی خدمت میں اس امت پر جن ائمہ اور جن علماء کرام اور محدثین کے عظیم احسانات ہیں، دین اسلام کی اشاعت اور اس کی تبلیغ کے سلسلے میں، ان میں سے میں نے کسی موقع سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ ان کی زندگی کے حالات سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے اور کس طرح سے انہوں نے خصوصیت کے ساتھ جو مسلکی تعصب اس امت میں بعد میں ان کے ماننے والوں میں پیدا ہوا، کس طرح سے انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اس مسلکی تعصب سے جو ہمارے درمیان آج پایا جاتا ہے، اس سے منع فرمایا تھا، اس سے روکا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یہ وصیت کی تھی، یہ تلقین کی تھی کہ میرے قول پر عمل نہ کرنا۔ اس تعلق سے ان کے جتنے بھی اقوال مجھ کو مل سکتے تھے، میں نے کوشش کی آپ کے سامنے ان کو بیان کیا جائے، تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو 4 مسلکوں میں تقسیم کرنا یا اس کے تقسیم کرنے کی یہ ذمہ داری ائمہ دین پر عائد ہوتی ہے۔ یہ غلط فکر ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ اس کے بعد میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور ان کے بے شمار اقوال سے یہ بات آپ کے سامنے ثابت کی گئی تھی۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف میری کوئی بات آپ کو مل جاتی ہے، نظر آتی ہے، تو مجھے معاف کر دینا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ اصل دین اور اصل شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت ہے۔ اس کے بعد میری یہ خواہش رہی کہ آپ کے سامنے اس دین کی جس امام نے، جس ہستی نے، جس شخصیت نے بے پناہ خدمت کی ہے،
اور اس کی جانب بھی ایک فقہی مسلک منسوب ہے، جس شخصیت کو ہم امام شافعی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ چار امام جن کے فقہی مسالک مسلمانوں میں مشہور ہیں اور جن پر بہت سارے مسلمانوں کی تعداد ہے جو عمل کر رہی ہے، ان میں سے تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ اور یہ وہ امام ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کی نصوص سے اور اس کے دلائل سے مسائل پر کیسے استدلال کیا جائے، کیسے فقہی مسائل کو بیان کیا جائے دلائل کے ساتھ، اس علم کی بنیاد رکھی ہے، تاسیس رکھی ہے، جسے ہم اصول فقہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک علم ہے، ایک فن ہے شریعت کا، اور عظیم فن ہے۔ اگر دین اور شریعت کا جاننے والا اس علم کو نہیں جانتا ہے تو قرآن اور حدیث سے صحیح معنی میں مسائل کا استنباط نہیں کر سکتا ہے۔ مشکلات، نئے نئے مسائل جو ہمارے درمیان پیدا ہو رہے ہیں ان کا حل پیش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہ امام ہے جس نے اس علم کی ایجاد کی ہے، اور یہ وہ امام ہے جو صرف اصول فقہ مؤسس ہی نہیں ہے بلکہ تفسیر کا بھی امام ہے، علم حدیث کا امام ہے، فقہ کا امام ہے۔ اس کی کتاب ہے کتاب العلوم، فقہ کی عظیم کتاب ہے، اور علماء کی ایک بڑی تعداد نے اس امام کو جس زمانے میں اس کو شہرت حاصل ہوئی ہے اس زمانے کا مجدد قرار دیا گیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری صدی کا امام شافعی کو مجدد قرار دیا ہے۔ اگر پہلی صدی کے مجدد عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو دوسری صدی کے مجدد کا مطلب ہوتا ہے دین کی تجدید کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک صدی مکمل ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، اور دین کے نشانات مٹنے لگتے ہیں، دین کو لوگ بھولنے لگتے ہیں، دین سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس دین کی تجدید کے لیے تاکہ لوگ پھر سے اس دین کی طرف آئیں، اس دین پر عمل کریں، کوئی ایسی نمایاں شخصیت پیدا فرماتا ہے۔ ان نمایاں شخصیات میں سے اگر کوئی دوسری شخصیت ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبے سے ابتدا ہوتی ہے اور آئندہ چند خطبوں کے دوران اسی ہستی کی سلسلے میں کچھ باتیں کہی جائیں گی، جس کی شخصیت کے سلسلے میں قدیم علماء کرام نے کچھ تحقیق کار حضرات کے مطابق 90 سے زیادہ کتابیں اس امام کی فضائل، اس امام کے فضائل اور مناقب کے سلسلے میں لکھی جا چکی ہے۔ 10ویں صدی ہجری کے بعد سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے 90 سے زیادہ کتابیں اس امام کے فضائل اور مناقب کے سلسلے میں لکھی جا چکی ہیں، لہذا چند خطبوں میں ان سارے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے میرے لیے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے وہ نمایاں ترین پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں جو ہمارے لیے خاص طور سے اس زمانے میں لائق عبرت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت اور آپ کا نام اور نسب کیا ہے؟ علماء نے ابو عبداللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت درج کی ہے، اور نام اور نسب اس طرح سے محمد ابن ادریس۔ عام طور سے مسلمان صرف امام شافعی کے نام سے جانتے ہیں،
نسبت سے مشہور ہیں آپ، لیکن آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ہے آپ کا نام، والد کا نام ادریس ہے، محمد ابن ادریس۔ ہاں، اگر ہم صحیح معنی میں مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے آباء و اجداد کے، اپنے اسلاف کے نسب نامے نہ صحیح، لیکن ان کا نام تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت رکھتی ہے، محبت رکھتی ہے، لیکن اگر آپ ان کے کسی ماننے والے سے پوچھ لیجئے، ہاں، یا جو نہیں مانتے ہیں ان سے بھی پوچھ لیجئے کہ یہ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام تھے، ان کا نام کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اکثریت مسلمانوں کی ایسی نام نہیں جانتی۔ اس سے مسلمانوں کی غفلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دین کے جو اتنے بڑے امام رہے ہو اور ہم اس کا نام تک نہیں جانتے ہیں، یہ ہماری حالت اور کیفیت ہے۔ تو ان کا نام ہے محمد ابن ادریس، ابن عباس، ابن عثمان، ابن شافع، ابن السائب، ابن عبید، ابن عبد یزید، ابن ہاشم، ابن المطلب، ابن عبد مناف۔ نسب کے تعلق سے کچھ گفتگو کی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نسبت ہے وہ شافعی ہے۔ آخر یہ شافعی، یہ نسبت آئی کہاں سے؟ یہ آپ کے نسب میں چوتھے مقام پر جو آپ کے جد امجد ہیں یا پردادا کے لیجئے، ان کا نام ہے شافع ابن السائب۔ یہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا شرف ان کو حاصل ہوا ہے، نوجوان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ امام صاحب کی نسبت آئی ہے، اور پانچویں پشت میں جو شافع کے جو والد ہے سائب ابن عبید، وہ بھی صحابی، اور ان کے مسلمان ہونے کا قصہ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ شافع کے جو والد تھے سائب، یہ بدر کی جنگ میں گرفتار کیے گئے تھے، بہت سارے قیدی گرفتار ہوئے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی تعداد تھی جن کو مال یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا، ان میں سے ایک یہ صاحب بھی ہیں۔ اس کے بعد جب یہ آزاد ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو چھڑا لیا مال دے کر، ہاں، ان کے دل میں اسلام کے تعلق سے رغبت پیدا ہوئی اور مسلمان ہو گئے۔ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ فالسائب ابن عبید صحابی، سائب ابن عبید صحابی رسول ہے، وابنہ شافع صحابی، اور ان کے بیٹے شافع جن کی طرف امام شافعی کی نسبت ہے وہ بھی صحابی ہیں، واخوہ عبداللہ ابن السائب، اور شافع کے جو بھائی ہیں عبداللہ وہ بھی صحابی ہیں۔ بہرحال ان کی پانچویں پشت، چوتھی اور پانچویں پشت میں صحابہ کا ذکر ملتا ہے، صحابہ کے سے ان کا نسب ملتا ہے، اور آگے چل کے ان کا نسب کس سے ملتا ہے؟ آگے چل کے عبد مناف پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، قریشی ہیں، قریش خاندان کے چشم و چراغ ہیں، قریشی امام ہیں۔ یہ تو ان کے خاندان کا مسئلہ تھا۔ جہاں تک ان کے والد محترم کی بات ہے، ادریس نے، ان کے والد محترم نے مکہ کے رہنے والے تھے، لیکن مکہ سے ہجرت کی ہے غزہ کی جانب۔ غزہ یہ فلسطین کے جنوب میں مصر کی جانب ایک قدیم شہر ہے، لہذا غزہ کی جانب روزی روٹی کمانے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے ان کے والد نے مکے سے غزہ کی طرف جو شام میں فلسطین میں واقع ہے اس کی جانب ہجرت کی۔ لیکن ہوا یہ کہ بیٹے محمد کی پیدائش کی کچھ مدت کے بعد ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ادریس جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے امام شافعی کی ولادت کے کچھ عرصے کے بعد، لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی تربیت، ان کی پرورش کس حالت میں ہوئی؟ یتیمی کی حالت میں ہوئی، فقر و فاقے کی حالت میں ہوئی، کہ ولادت کی کچھ عرصے کے بعد ہی والد محترم کا سایہ اٹھ جاتا ہے، لہذا یتیم ہو گئے اور فقر فاقے کی حالت میں انہوں نے اپنی ماں کی گود میں زندگی گزاری ہے۔ ان کی ماں کون ہے؟ ماں کا تعلق کہاں سے ہے؟ جہاں تک ان کی والدہ محترمہ کی بات ہے تو ان کا تعلق یمن سے ہے۔ یمن جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یمن کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الایمان یمانی والحکمت یمانیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کے باشندوں کے ایمان کے مکمل ہونے کی شہادت دی کہ صحیح معنی میں صاحب ایمان ہیں یہاں کے لوگ، اور فرمایا تھا کہ وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جسے ہم حکمت کہتے ہیں، کہا کہ یہ حکمت ان کی یہاں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کی تعریف کی تھی۔ تو اسی یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے جسے ازد کے نام سے جانا جاتا ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کی بہت ساری شاخیں ہیں۔ اس قبیلہ ازد سے ان کی والدہ محترمہ کا تعلق ہے، لیکن یہ عربی قبیلہ کہا جاتا ہے، قریش خاندان سے اس قبیلے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تو والدہ محترمہ کی نسبت تھی۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کس مقام پر ہوئی ہے، اور کب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے، اس سلسلے میں اگرچہ اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے اسقلان شہر کو قرار دیا ہے۔ اسقلان یہ غزہ سے قریب ایک تاریخی شہر ہے، اور بہت ساری بڑی بڑی علمی شخصیات اس شہر کی طرف نسبت رکھتی ہیں۔ صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، اس کی سب سے بہترین اور مستند شرح جس شخص نے کی ہے اسے ہم ابن حجر، احمد ابن حجر اسقلانی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اسی اسقلان کی طرف نسبت ہے، لیکن آج کے لیے شہر اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ تو اسقلان کسی نے قرار دیا ہے۔ ایک قول ہے کہ ان کی پیدائش یمن میں ہوئی ہے، لیکن صحیح اور راجح قول کے مطابق امام محترم کی پیدائش فلسطین کا جو قدیم تاریخی شہر غزہ ہے یہیں پر ہوئی ہے۔ رجب کے مہینے میں سن 150 ہجری میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے، اور یہ وہی سال ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے۔ ایک امام دنیا سے جاتا ہے اور دوسرا اللہ رب العزت کی قدرت ہے، دوسرا امام اس روئے زمین پر پیدا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 150 ہجری میں فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں ہوتی ہے، اور خود امام شافعی نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں ولدت بغزہ سنۃ 50 و100 کہ میں غزہ میں پیدا ہوا ہوں سن 150 ہجری میں، یوم وفات ابی حنیفہ تھا، اسی دن جس دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں فقال الناس مات امام وولد امام۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو شہرت مل گئی اور لوگوں کو علم ہوا کہ یہ بھی دین کے امام ہیں، تو لوگوں نے یہ کہا کہ ایک امام کی وفات ہوئی تو دوسرے امام کی ولادت ہوئی۔ کہتے ہیں وَحُمِلْتُ إِلَى مَكَّةَ وَأَنَا ابْنُ سَنَتَيْنِ، اور کہتے ہیں کہ مجھے لایا گیا، مکہ لایا گیا فلسطین سے مکہ لایا گیا جس وقت میں 2 سال کا تھا، 2 سال کی عمر میں۔ مکہ سے فلسطین سے پھر مکے کی طرف ہجرت کی۔ کس نے ہجرت کی؟ ان کی والدہ محترمہ اپنے 2 سال کے بچے کو لے کر مکہ واپس آئیں۔ آپ تصور کیجئے، اور آگے یہی بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت، آپ کی ابتدائی زندگی، آپ کی پرورش کیسے ہوئی ہے، کن حالات میں ہوئی ہے، اور کس نے کی ہے۔ جب یہ 2 سال کے ہو گئے
تو ان کی والدہ محترمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مکہ چلی جائیں۔ مکہ کیوں چلی جائیں؟ ان کو اندیشہ ہوا، خوف ہوا ہے کہ یہاں پر جس ماحول میں میں موجود ہوں، جن حالات میں موجود ہوں، بچے کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی پرورش صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی ہے۔ مکہ چونکہ مرکزی جگہ ہے، وہاں پر پہلے سے علماء اکرام کی، بڑے بڑے علماء اکرام کی جماعت موجود ہے، جہاں دور دراز سے لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہاں پہلے سے علماء اکرام بھی موجود ہیں، اور مزید علماء اکرام مکہ کا رخ کرتے ہیں، وہاں آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ تو مکہ ایک علماء اکرام کی، فقہائے اعظام کی مرکزی جگہ ہے، وہاں رہتے ہوئے بچے کی تعلیم، اس کی تربیت کا صحیح انتظام ہو سکتا ہے۔ یہ ایک صالح اور نیک ماں کا کردار ہوتا ہے بچے کی تعلیم اور تربیت میں۔ اور ہم سنتے آئے ہیں کہ ماں کی گود یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے بچے کی تعلیم، اس کی تربیت کی، پرورش کی۔ اگرچہ باپ بھی اس میں شریک ہوتا ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، باپ موجود نہیں ہے، یا باپ موجود ہے لیکن بیرونی مصروفیات میں، گھر سے باہر کی ذمہ داریوں میں مصروف رہتا ہے، اس کو وقت نہیں ملتا ہے بچے کو دیکھنے کا، بچے سے ملنے کا، اس کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں فکر کرنے کا موقع ہاتھ نہیں آتا ہے۔ اور میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے جب حالات بیان کیے تھے تو یہ بات ان کی ابتدائی زندگی کے حالات میں بیان کی تھی کہ ان کے والد محترم ایک تاجر تھے، لیکن علماء کی خدمت میں اس بچے کو جو آگے چل کے امام مالک بنا، علماء سب سے بڑے مدینے کے عالم کی خدمت میں بچے کو پہنچانے کا جو شرف حاصل ہوا ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہیں۔ ان کی والدہ نے بچے کو اچھے سے کپڑے پہنائے اور اس کے بعد ان کو تلقین کی کہ ربیہ رائے مدینے کے سب سے بڑے عالم ہیں، لہذا ان کی مجلس میں اب تم جاؤ، تم اس لائق ہو گئے ہو۔ والد محترم تو تجارت پر گئے، نکلے ہوئے، گھر پر موجود نہیں ہے۔ یہ ہماری امت کی ماؤں کا کردار تھا جو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اتنی مشقت اٹھا سکتی ہے کہ فلسطین سے مکے کی ہجرت کی جو زحمت ہو سکتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت وسائل جو ادھر سے ادھر جانے کے وسائل تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے جتنے آج کل موجودہ زمانے میں۔ تو یہ ماؤں کا اصل کردار ہوتا ہے بچے کی تعلیم اور تربیت میں۔ اگر یہ مائیں غفلت برتنے لگے یا جاہل ہو، نادان ہو، ان کو بچے کی تربیت سے کوئی سروکار نہ ہو، تو یہ ہماری جو نئی نسل ہے یہ ضائع ہو جاتی ہے، یہ برباد ہو جاتی ہے۔ اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ذاتی طور سے ایسی ماؤں کو کسی واسطے سے میں جانتا ہوں جو آج ہمارے گھروں میں موجود ہیں، اگر ان کو یہ تلقین کی جاتی ہے، ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کے لیے صبح وہ اٹھ جائیں، بستر سے نکل جائیں، بچے کو اسکول پہنچا دیں، یا اسکول نہیں پہنچا سکتی ہیں تو کم از کم بس جہاں آتی ہے وہاں سے بچے کو لے آئے، تو جواب دیتی ہے کہ ہمیں اس سے کیا تعلق ہے، ہمارا اس سے کیا مقصد ہے۔ بچہ پڑھے گا تو اپنے لیے پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو اپنے لیے نہیں پڑھے گا، ہمیں اس کا کیا فائدہ اور نقصان ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں، اگر ہمارے خاندان میں ایسی خواتین موجود ہیں تو کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، وہ برباد ہو رہی ہے۔ کہ ایسی مائیں ہمارے گھر میں بچیوں کی تعلیم کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ آپ بچی کی تعلیم پر دھیان دیجئے، پوچھئے کہ یہ پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، کہتی ہے کہ اس کو جب چولہا اور چکی ہی چلانا ہے تو پڑھانے سے فائدہ کیا ہے، بچی آگے پڑھنا چاہتی ہے، لیکن بچی کی، لڑکی کی ہمت ختم کر دی جاتی ہے کہ جب اس کو چولہا اور چکی ہی کرنا ہے تو اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ اگر اس فکر کی بیٹیاں، مائیں، بہویں ہمارے گھروں میں، بہنیں موجود ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمانوں کی ترقی کیسے ہوگی۔ مسلمانوں پر ذلت کے جو سائے چھائے ہوئے ہیں، یہ ذلت کے سائے کب منکشف ہوں گے، کب ہٹیں گے؟ ہماری یہ پریشانیاں یہ کب ختم ہوں گی؟ تعلیم و تربیت یہ صرف ملازمت کے لیے نہیں ہوتی ہے، نوکری کے لیے نہیں ہے،
یہ تعلیم اور تربیت ایک صحیح معنی میں صحیح انسان بنانے کے لیے، انسانیت پیدا کرنے کے لیے، اس کے بعد صحیح معنی میں سچا مسلمان بنانے کے لیے ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بچی زندگی کیسے گزاریں گے۔ ہم نے دنیا جہان کی تعلیم اپنے بچوں کو دلا دی، لیکن اگر ہم نے اپنی تعلیم نہیں دلائی، اپنے طور سے ان کی تربیت نہیں کی، تو یہ بچے ہمارے کام نہیں آئیں گے، نہ اس امت کے کام آئیں گے، نہ مسلمانوں کے کام آئیں گے، بلکہ مسلمانوں کے نام پر، مسلمانوں کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکا ہوں گے۔ اور ایسے مسلمان ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں جو مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سیاست میں بھی ہیں، صحافت میں بھی ہے، اور جتنے بھی میڈیا کے گوشے ہیں ہر جگہ مسلمان آپ کو نظر آئیں گے، لیکن وہ کون سے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ جن کو ہم نے اپنا کچھ نہیں دیا ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ دوسروں کا ہے۔ کسی نے افسوس کرتے ہوئے بہت پہلے یہ بات کہی تھی، کہا تھا کہ بچے سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، بچے سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہمارے حقوق نہیں جانتے، ہماری عزت نہیں کرتے، ہماری توہین کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں۔ ہر ایک رونا روتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کو دیا کیا ہے؟ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دیا کیا ہے؟ ان کی تعلیم کی ابتدا آپ نے کہاں سے کی ہے؟ ہم نے تعلیم کی ابتدا اپنی تعلیم سے نہیں کی ہے، ہم نے اپنے بچے کی تعلیم کی ابتدا کہاں سے کی ہے؟ KG سے کی ہے، A فار ایپل سے کی ہے، الف فار اللہ سے نہیں کی ہے۔ یہ بچے جن کو سکھایا جائے گا، جو سکھایا جائے گا وہی سیکھیں گے، دوسروں کی تعلیم۔ ہمارے اسلاف کے یہاں تعلیم کی ابتدا کہاں سے ہوتی تھی؟ یہ آپ سوچئے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے تعلیم کی ابتدا کہاں سے کی؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تعلیم کی ابتدا کہاں سے کی تھی؟ قرآن کریم سے ابتدا ہوتی تھی ہمارے یہاں تعلیم کی۔ آج ہمارے یہاں قرآن کریم سے تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے؟ سارا میڈیم بدل چکا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ انگریزی نہ پڑھائیں، سائنس نہ پڑھائیں، سب پڑھائیے، لیکن آپ ابتدا اپنے میڈیم سے کیجیے، اپنی تعلیم دیجیے، قرآن سے ابتدا کیجیے، اور اس کے بعد ابتدائی تعلیم دلانے کے بعد ان کو ڈاکٹر بنائیں، سائنسداں بنائیں، جو کچھ بھی بنائیں، اور یہ سارے ادارے خود مسلمان قائم کریں، دوسروں کے رحم و کرم پر نہ جئیں کہ دوسروں کے کالجوں میں جا کر ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، دوسروں کے کالجوں میں جا کر ہم انجینئر بنتے ہیں، مشنری کالجوں میں ہم پڑھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کون سے ڈاکٹر بنیں گے آپ کے بچے؟ یہ ہمارے اپنے ادارے ہونے چاہیے، ہمارا اپنا میڈیم ہونا چاہیے۔ یہاں آنے سے پہلے میں کچھ چیزیں تلاش کر رہا تھا، موبائل میں بہت ساری چیزیں میں اکٹھی کرتے رہتا ہوں۔ ایک رپورٹ کسی وقت میں نے پڑھی تھی، اتفاق سے وہ مل گئی، اور وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے واٹس ایپ پہ جو لوگ رہتے ہو انہوں نے یہ رپورٹ سنی بھی ہو یا دیکھی ہو اور پڑھی ہو۔ وہ رپورٹ یہ ہے کہ 1990 عیسوی میں 1990 میں ایک انگریزی اخبار کے اندر ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے۔ اس رپورٹ میں کیا ہے؟ اس رپورٹ میں یہ ہے کہ انگلینڈ اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں ان کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی کہ اگر ایسے ہی حالات رہے تو 20 یا 50 سال کے بعد پوری دنیا میں یا خصوصیت کے ساتھ یورپ میں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ لہذا ان کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ اس خطرے کو کیسے ٹالا جائے، کیسے دور کیا جائے۔ اس کے لیے بڑے بڑے دماغ آئے، کانفرنس کی گئی کہ کون سی تدبیر اختیار کی جائے۔ اگرچہ مسلمانوں کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ لوگ اسلام میں داخل ہوں، ہمارے اپنے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، نہیں ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی فطرت ہے، اس کا قانون ہے کہ ہمیں دین اسلام کو ہر طرف سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ موجودہ زمانے کے
ظالموں کی زیادتیوں سے تنگ آ کر، پریشانیوں سے عاجز آ کر وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں. وہ ہماری وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے ظالموں کی طرف سے، تب مسلمان ہو رہے ہیں، وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. بہرحال ان کو ٹینشن ہوئی کہ اب کیا کیا جائے کہ مسلمان اسلام کا غلبہ ہو سکتا ہے اگر یہی صورتحال رہی. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے سوچا کہ چلو اپنے دینی رہنما کے پاس چلتے ہیں، اس کی سمجھ میں ہو سکتا ہے کچھ بات آ جائے، کوئی تدبیر اس کی اختیار کی جائے. تو رپورٹ میں لکھا ہے کہ لوگ جان پال سیکنڈ کے پاس گئے اور اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ یہ پریشانی ہے، آپ اس سلسلے میں کوئی تدبیر بتلائیں تاکہ اسلام کے غلبے سے عیسائیت کو اور دوسری دنیا کو بچایا جا سکے. لہذا وہ شخص پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، کس طرح کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. پہلے تو بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی پڑھتی ہی نہیں، لیکن جو پڑھتے ہیں وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، انگریزی میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا دینی اداروں میں پڑھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کے 80% سے زیادہ بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اولاً تو پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں 80% سے زیادہ انگریزی اسکولوں میں، انگریزی میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں. لہذا وہ شخص کہتا ہے کہ تم لوگ کیا پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہے تمہارا؟ کہا کہ اپنے کانوں میں روئی لگا کر تم لوگ سو جاؤ، اگر مسلمانوں کی یہی حالت ہے، یہی کیفیت ہے تو ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن فری ہو جاؤ. کہتا ہے کہ یہ بچے مسلمانوں کے نہیں ہیں، یہ بچے کس کے ہیں؟ یہ بچے ہمارے ہیں، اس لیے کہ یہ تعلیم ہماری ہے، تربیت ہماری ہے، پرورش ہماری ہے. وہی بات اکبر الہ آبادی نے کہی تھی کہ دودھ تو ڈبے کا ہے، مائیں بچے کو دودھ ہی نہیں پلانا چاہتی، اس دودھ کے فائدے بھی ہیں. ہاں، بچے کی الفت شفقت، ماں کی الفت شفقت محبت اور جو اس کا اچھا کردار ہے وہ دودھ کے ذریعے سے بچے میں منتقل ہوتا ہے. یہ دودھ پلانے کا فلسفہ ہے. دودھ کا فائدہ ہے کہ ماں دودھ پلاتی ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں بچے پر. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان ظالم پیدا ہو رہے ہیں، بے رحم پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے بچے ظالم کیوں بن جاتے ہیں، بے رحم کیوں ہیں؟ ان کے اندر محبت الفت شفقت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ مائیں اپنا دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں سے شفقت آتی ہے، محبت آتی ہے، داخل ہوتی ہے بچے کے اندر، وہ ذریعہ ہم نے اپنا بند کر رکھا ہے. یہ ہمارے لیے بھی مجرم ہے اور دوسروں کے لیے بھی مجرم ہے. یہ فلسفہ ہے دودھ پلانے کا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے تو اپنا میڈیم ہی چینج کیا ہوا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تعلیم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ان کی والدہ محترمہ انتظام کرتی ہیں، بھیجتی ہیں مکتب کے اندر جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. لہذا مورخین لکھتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا. قرآن حفظ کر لیا تھا اور خود امام شافعی نے بیان کیا. اللہ رب العزت نے ذہن بھی اچھا عطا فرمایا تھا. کہتے ہیں کنت فی الکتاب اسمع المعلم یلقی الصبی الآیت، کہ میں مکتب میں تھا، ابتدائی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. کہتے ہیں کہ معلم دوسرے بچوں کو قرآن کی آیت کی تلقین کراتا تھا، قرآن کی آیت کی تلقین کراتا تھا. اور اس وقت طریقہ یہ تھا کہ پھر اس کے بعد املا کرایا جاتا تھا قرآن کی آیات کا. بچہ سنتا بھی تھا اور لکھتا بھی تھا، اس طرح سے پورا قرآن پڑھایا جاتا تھا. امام شافعی کہتے ہیں کہ فَأَحْفَظُهَا، لیکن میں معلم تلقین صرف کراتا تھا، اسی وقت قرآن کی آیات کو یاد کر لیا کرتا تھا یا حفظ کر لیا کرتا تھا. بچے حفظ کب کرتے ہیں؟ پہلے تلقین کرائی جاتی تھی، اس کے بعد لکھوائی جاتی تھی آیات، لکھنے کے بعد بچے یاد کرتے تھے، حفظ کرتے تھے. لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ تلقین کے دوران ہی قرآن کی آیات یاد کر لیا کرتے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ معلم نے ایک دن مجھ سے کہا کہ لا یحل لی ان آخذ منک شیئا، کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں تم سے کوئی اجرت لوں، اس لیے کہ میں تو دوسرے بچوں کے ساتھ محنت کرتا ہوں، مشقت
کرتا ہوں، تلقین کراتا ہوں، یاد کراتا ہوں، سنتا ہوں، تمہارے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تم دوسرے بچوں کی تلقین سن کے یاد کر لیتے ہو، تمہارے ساتھ مجھے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی ہے تعلیم دینے کی، اس لیے میں مستحق نہیں ہوں کہ تم سے کوئی اجرت طلب کروں اس پڑھانے کی۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مکمل حفظ کر لیا، اور اسماعیل ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے شافعی کو کہتے ہوئے سنا ہے، حفظت القرآن وانا ابن 7 سنین، کہ میں جب 7 سال کا تھا تو قرآن میں نے یاد کر لیا تھا، وحفظت الموطا وانا ابن 10 سنین، اور جب 10 سال کا تھا موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور حدیث کی کتاب ہے اس کو میں نے یاد کیا تھا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی کا ایک حادثہ، ایک واقعہ تھا کہ انہوں نے اپنی تعلیم کی ابتدا کہاں سے کی ہے، ان کا میڈیم کیا تھا، ان کا میڈیم قرآن تھا، قرآن سے ان کی تعلیم کی ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے موطا حدیث کی کتاب یاد کی ہے، اور علوم و فنون میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس امت کے جو امام گزرے ہیں ان کی زندگی سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام، چاہے وہ دینی علوم کا ہو چاہے وہ دنیاوی علوم کا ہو، اس سلسلے میں وہ خود کفیل ہو سکیں اور اپنے طور سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔